شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں صرف اس بنیاد پر جیل میں ہیں کہ انہوں نے کوئی سازش کھڑی تھی 9 مئی کے حوالے سے۔ تو اب بہت ہو چکا اس قوم کے ساتھ مذاق، عدالتوں میں مذاق جاری ہے، اسمبلیوں میں مذاق جاری ہے۔ ہم جب حق کی آواز بلند کرنے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے، یاد رکھیے آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ چلنا، رائٹ آف موومنٹ ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہماری آزادی، جو تحریک آزادی لڑی انگریز سے نجات کے لیے، وہ سڑکوں پر لڑی تھی۔ انگریز بھی یہ حق دیتا تھا جو آج کی فسطائیت زدہ حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے جو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جہاں آئین ہے، جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں مانا جاتا ہے کہ سڑک پر نکلنا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس حق کو یہاں جرم بنا دیا گیا۔ اسی طرح آواز بلند کرنا، اکیلے آواز بلند کرنا یا مل کر آواز بلند کرنا، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جو انسانیت ہمیں دیتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17، آئین کا آرٹیکل 19، آئین کا آرٹیکل 19 آپ سب کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ ہماری بات قوم تک پہنچائیں۔ آپ کو آج یہ حق استعمال کرنے کی وجہ سے ملزم بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پیکا کا قانون ہو یا کوئی اور قانون ہو، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی۔ تو آج صحافت پر جو قدغن ہے، آج سیاست پر جو قدغن ہے، وہ در حقیقت انسانیت پر قدغن ہے۔ بطور انسان ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں۔ جب ہمارے ووٹ کو چرایا جاتا ہے تو ہماری بطور انسان نفی کی جاتی ہے۔ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو، جن کے ووٹ کو آپ نے بے اثر کیا، زائل کیا، آپ نے ان کو یہ کہا کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری وقت نہیں ہے، تمہارے ووٹ کی وقت نہیں ہے، تمہارے وجود کی وقت نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم جب آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں مجرم، ہمیں باغی، ہمیں غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم جب اپنی دھرتی کی سڑکوں پر چلتے ہیں تو ہم پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انتشاری ہیں۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم اب پرعزم ہیں، ہم اپنی قوم کی آزادی کے لیے باہر بھی نکلیں گے، آواز بھی بلند کریں گے، جو عدالتیں ہمیں میسر ہیں ان میں اپنے مقدمے بھی لڑیں گے۔ اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا تمام عدالتی ڈھانچہ مسمار ہو چکا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، کمرے ہیں، کچھ کمرے جن کے اوپر لکھا ہے عدالت، ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن یہ ایک اس جد و جہد کا حصہ ہے عدالت پہ آواز بلند کرنا۔ اسی طرح سڑک پہ آواز بلند کرنا، سڑک پہ چلنا ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم لے کر رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ممبران اسمبلی کی توقیر کیجئے۔ میں اپنے پارٹی کے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ممبران بہت مشکل حالات میں حق کا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم کیجئے، ان کی تحقیر ہرگز نہ کیجئے۔ میں اپنی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پر یہ فرض ہے، یہ صرف کوئی سیاسی کارکنان کا فرض نہیں ہے کہ وہ آواز بلند کریں، وہ سڑکوں پر چلیں۔ تبدیلی پوری قوم لاتی ہے۔ عمران خان آپ کی خاطر جیل میں بیٹھا ہے، پچھلے 2 سال سے سختیاں بھگت رہا ہے، جھیل رہا ہے۔ آج گرمی میں 20 گھنٹے اس کا پنکھا بند رکھا جاتا ہے۔ آج اس ماحول میں جو بندش کا ماحول ہے، کئی ہفتے اخبار اور ٹی وی اس کو میسر نہیں ہوتا۔ جب ہم ملتے ہیں، مجھے 15 ہفتوں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ جب ان سے کوئی ملتا ہے، ان کی بہنیں ملتی ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ کس عزم سے ایک تاریخی جیل وہ کاٹ رہے ہیں۔ تاریخ یاد رکھے گی اس انسان کو کہ 2 سال اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں آفر کیا گیا کہ یہ مان جاؤ، یہ مان جاؤ، اپنی آواز بند کر دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا، اپنی آواز بند کرنے کو وہ تیار نہیں ہوا۔ یہ ہے جرم عمران خان کا، جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے۔ جب ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس ملک میں انسانیت کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ہم عدالتوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کی تعظیم کی بات کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں عدالتیں آزاد ہوں گی تو عمران خان آزاد ہوگا۔ اس ملک میں اگر ووٹ کو عزت ہوگی تو عمران خان وزیر اعظم ہوگا۔ تو یہ تمام عمل جو ہم نے جاری کیا ہوا ہے، جس میں ہم پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے، یہ حقیقی آزادی کا عمل ہے۔ عمران خان کی رہائی میں ہم سب کی رہائی ہے۔ تو میں آپ کے توسط پوری قوم کو یہ بتاتا ہوں، یہ بیان کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ۔ ہمیں بند کر دیا جائے، ہم پر لاٹھیاں برسائی جائیں، ہمارے پیاروں کو ہراساں کیا جائے، ہمارے گھروں پر حملے کیے جائیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہم بھگت بیٹھے ہیں۔
تمام دوست جو یہاں کھڑے ہیں یہ تمام مصیبتیں یہ جھیل بیٹھے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ یہاں کھڑے ہیں تو اب یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کے ذریعے میں ایک بار پھر یہ گزارش کرتا ہوں پوری قوم سے کہ یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا لمحہ پہلے نہیں آیا جب پوری قوم جاگ اٹھی ہے، پوری قوم متفق ہے کہ اس نے اپنی آزادی لینی ہے۔ پہلے بھی ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوئے ہیں پارٹیوں پر، پاکستان کی تاریخ ہے، سن 50 کی دہائی ہو یا 80 کی دہائی ہو، بالکل ظلم ہوئے ہیں۔ لیکن ان دہائیوں میں ایک فرق تھا، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان باہر نہیں تھے، نوجوانوں نے اپنی رائے کا اظہار اس برملا انداز میں نہیں کیا تھا جیسے اب وہ کر بیٹھے ہیں۔ 8 فروری 2024 کا دن ایک انقلاب کا دن تھا۔ اس دن کیا نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، بلے کا نشان چھین لیا گیا، ہمارے امیدواروں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس سب کے باوجود یہ قوم باہر نکلی اور اس نے ووٹ دیا۔ اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا اس نظام کے پاس کہ اس ووٹ کو رد کرے۔ رد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس رد کرنے کی کوشش میں اس پورے نظام کو ایک مذاق بنا دیا، اسمبلیوں کو مذاق بنا دیا، عدالتوں کو مذاق بنا دیا۔ تو اب اس عمل کو ختم ہونا ہے، پاکستان نے حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کی جانب بڑھنا ہے۔ تو آج ہم نے یہی گفتگو کی اس اسمبلی میں، اور آئندہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش ہوتے رہیں گے۔ آج جو بھی فیصلہ کوٹ لکھپت سے آئے، ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست ایک نقطۂ عروج ہوگا اور اس کے بعد یہ عروج جاری رہے گا۔ قومیں اپنی آزادی کو ایک دن میں، کسی ایک دوپہر میں حاصل نہیں کرتی، یہ ایک عمل ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے، اور قوم بالآخر سرخرو ہوتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وہ چند ہفتوں کی بات ہو یا چند مہینوں کی بات ہو، بالآخر فسطائیت نے، جھوٹ نے پاش ہونا ہوتا ہے۔ تو 5 اگست کو آپ دیکھیں گے یہ قوم کھڑی ہوگی، اپنی آواز بلند کرے گی، باہر بھی نکلے گی، لیکن 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے اس جد و جہد کا، یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ یہاں ایک اصول کی بات ہے، آئین پاکستان میں آرٹیکل 62 ہے، 63 ہے، اس کے تحت تو کسی کو آپ نااہل قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نااہل قرار دینے کا، خواہ کچھ بھی ہو۔ ہم نے دنیا کی بہت سی پارلیمان میں دیکھا ہے، کرسیاں بھی چل جاتی ہیں۔ جو قانون اور آئین کی بات ہے وہ ہمیں کرنی ہے، ہمیں ہمیشہ وہ بات اب کرنی ہے۔ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کی جزیات میں ہم نہیں جاتے، لیکن جو بات درست ہے، جو بات درست ہے وہ دیکھیں میرے ایک منٹ رک جائیے نا۔ اب آپ سوال کریں، آپ جواب نہ مجھے دیں، آپ صرف سوال کریں۔ دیکھیں ایک منٹ دیکھیں، جو اصول کی بات ہے، میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ نااہل کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اس سے ہٹ کر کسی سے کوئی لغزش ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوئی ہے، لیکن ہوتی ہے، پارلیمانوں میں ہم نے دیکھا ہے، مکے بھی چل جاتے ہیں، کرسیاں بھی چل جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جو غلط ہے، قاعدے کی بات نہیں ہے، تو اس کی اپنی سزا قانون خود دیتا ہے، اس میں نااہلی شامل نہیں ہے۔ نااہلی کی جو سزا ہے وہ صرف مخصوص حالات میں ہوتی ہے جو آئین کے آرٹیکل 62 63 میں لکھ دیے گئے ہیں۔ تو گزارش صرف اتنی ہے، اگر آپ کو کوئی اور شکایت ہے کسی کے حوالے سے کہ اس نے گالی دی ہے یا اس نے کوئی کچھ اور کیا ہے، تو اس کی جو سزا قانون میں وہ اس کو دینا، آپ اس کو نااہل نہیں قرار دے سکتے۔